اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ پروگرام ہے BBC اپڈیٹ لیگل ایڈ۔ ناظرین محترم، آج پھر ہماری مہمان شخصیت جناب حسنات ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب ہیں کہ جو آپ کے سامنے آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ جیسے میں بارہا دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ سوالات ہوتے ہیں کہ جو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں آ کر کرتے ہیں۔ حسنات صاحب، آج کا پہلا سوال ہے کہ اگر کسی کے بچے زیادہ دیر پاکستان میں رہے ہیں اور ان کے پیپر مسترد ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا حال ہے؟ جی، یہ حال ہی میں ہم نے کیس بھی کیا تھا اس سے ریلیٹڈ کہ اگر بالفرض کسی بھی آدمی یعنی کہ فیملی کا بعض دفعہ پرابلم ہوتی ہے، اکنامیکلی کوئی مسئلہ ہے یا بچے وہاں پر اسٹوڈنٹ تھے پاکستان میں، تو یہاں سے انہوں نے پیپر لیا اور پاکستان کو دوبارہ ان کو واپس بھیج دیا، تو اگر تو ان کے بچے جب پاکستان واپس جاتے ہیں وہ مینور تعداد تھے تو وہاں پر رہتے ہیں اور یعنی کہ وہ میٹر کلیئر کر رہے ہیں کچھ بھی، تو وہ واپس آتے ہیں تو زیادہ عرصہ رہنے کی وجہ سے ان کے پیپر کینسل کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں ایکسٹرا خیریت کے پاس تو کوئی حل نہیں ہے، آپ جائیں گے تو ایکسٹرا خیریت اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن آپ کورٹ میں جائیں کیونکہ یہاں پر ہائی کورٹ کے فیصلے آ گئے ہیں کہ اگر ایک یہ فیصلہ آیا تھا کیونکہ ایک مراکش فیملی تھی، انہوں نے اپنے بچے کو موروکو میں بھیج دیا تھا، تو وہ بچے کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے جب وہ واپس آیا اس کے پیپر ریجیکٹ کر دیے کیونکہ آپ زیادہ عرصہ رہ کر آئے ہیں، تو وہاں سے یہ چیز ثابت کی گئی تھی کہ اگر بچپن میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے تو کیونکہ اگر بچہ تو مجبور ہے کہ وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کرتا، والدین ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اب وہ نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے نہ اپنی مرضی سے وہ واپس آتا ہے، تو یہاں پر قانون کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جو چیز جہاں پر آپ کی مرضی نہ ہو وہاں آپ کو سزا یا جزا نہیں ملتی اس چیز کی، اس کو کاؤسل فورس مایور کہتے ہیں یہاں پر۔ جیسے کووڈ کے دوران آپ اگر بند ہو گئے تھے تو اس چیز میں ریلیکسیشن تھی، تو اسی پوائنٹ کو انہوں نے تشریح یہ کی ہے کہ اگر بچہ جاتا ہے تعلیم کی وجہ سے یا کسی وجہ سے والدین لے جاتے ہیں اس کو اور واپس وہ اپنی مرضی سے بھی نہیں آ سکتا، تو اس کا یہ جو پیریڈ ہوگا یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور وہ لارگا دوراسیون تھی تو لارگا دوراسیون لے سکے گا، رینوویشن کروانی تھی لارگا دوراسیون لینے کے لیے، تو وہ اس کو اس کا رائٹ ہے، وہ ٹائم نہیں کاؤنٹ آپ کر سکتے بچے کا کیونکہ بچہ اپنی مرضی کے خلاف وہاں پر رہا ہے۔ اس لیے یہ اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اکثر ہمارے پاکستانی فیملیز کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ اگر اس طرح کا آپ کو کوئی مسئلہ آ جائے تو بہتر ہے آپ کورٹ میں اس کو ضرور چیلنج کریں، کیونکہ کہنے 80-90% چانس ہے کہ آپ کا فیصلہ آپ کے حق میں ہی ہو۔ اب کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان سے وہ واپس آئیں تو زیادہ تر پہلے تو نہیں ہوتا لیکن اکثریت اب جو ہے نا وہ نیشنل والے اب کھڑے ہوں گے راستے میں، اور وہ جتنے بھی لوگ ایکسٹرا خیرس ہوں گے ان کا پاسپورٹ چیک کرتے ہیں، وہ دو چیزیں چیک کر رہے ہیں ابھی، ایک تو یہ کہ اگر آپ زیادہ عرصہ رہے ہیں تو وہ پاسپورٹ سے چیک کر رہے ہیں، اگر رہے ہیں تو ایکسٹرا خیریہ کو اطلاع دیتے تھے کہ ہمارے پاس یہ بندہ ہے، یہ اس طریق کو یہاں سے گیا ہے، اس طریق کو یہاں سے ہے، اب آپ اس کے خلاف جو ایکشن لینا چاہتے ہیں لے لیں، تو وہ ایکسٹینشن کر دیں گے۔ دوسرے نمبر اگر آپ ارتے لے رہے تھے تو یا ایودا لے رہے ہیں تو یہ اسپیشل اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ ایکسٹرا خیرس ہیں، آپ ہمیں دکھائیں، اور آپ اپنے نیف نمبر سے وہ چیک کر لیتے ہیں اب کہ یہ کسی کو ایودا لے رہے ہیں، تو یہ سیپے کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بندہ ہے، اس تاریخ کو نکلا، اس تاریخ کو ہے، اگر اس کا کوئی ایودا وغیرہ تھا یا کوئی چیز تو آپ چیک کر لیں اس کو۔ یہ وہ چیزیں جو اب کنٹرول زیادہ ہو رہی ہیں، اس لیے اگر آپ کو کلیئر کرنا چاہیں یا کچھ بھی مسئلہ ہو تو کورٹ میں جانا یہ آپ کے پاس آپشن رہتا ہے، ادارے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سختی کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا حسنات صاحب، یہاں پہ یہ ایک سوال اسی ضمن میں آتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ایئرپورٹ کے اوپر باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، اگر ایک بندہ ایودا یا ارتے لے رہا ہے اور وہ پاکستان جانا پڑ گیا اس کو، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنی جو ہے وہ ایودا یا ارتے کے بارے میں سیپے کو آگاہ کرے اور وہ رک جائے گی، اور کیا وہ جب دوبارہ آئے گی تو وہیں سے سٹارٹ ہوگی یا کوئی نیا پروسیس کرنا پڑے گا؟ جی، اس کے اوپر نا بہت زیادہ بحث ہے عدالت میں بھی نا، کیونکہ کنٹروورشل تھا، ایک ایشو ہے کیونکہ کسی کو ایمرجنسی جانا پڑ جاتا ہے، لیکن اکثریت نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ اسپین سے نکلتے ہیں تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے اطلاع دینی ہے سیپے کو، اور وہ 15 دن کا آپ کو مارجن دیں گے کہ آپ 15 دن میں آئیں اور چلے جائیں، کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ بے روزگار ہے یا ایودا لے رہا ہے وہ اگر ایمرجنسی میں جاتا ہے تو یہ ایک جینون ٹائم ہے جس میں وہ اپنی ایمرجنسی کلیئر کر کر واپس آئے، اگر نہیں آتے ہیں تو پھر وہ حق ختم ہو گیا، آپ کا رائٹ ختم ہو گیا، اگر آ جاتے ہیں تو آپ رینودار کرا سکتے ہیں اس چیز کو، اگر آپ 3 ماہ کے لیے وہاں پر چلے گئے ہیں تو نہیں۔ یاد رکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا ایودا روک لیتے ہیں، پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ سیپے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ بالفرض پارو لے رہے تھے، 6 ماہ کی لے لی، 2 ماہ کی لے لی، جتنی بھی آپ نے لے لی، وہ بولیں کہ وہ واپس کریں جو لے لی، جو آپ نے یہاں پر لیگل رہتے ہوئے جو لی تھی وہ بھی واپس کرواتے ہیں یہ آپ سے، تو مسئلہ اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ واپس مانگتے ہیں تو وہ 20% بھی ڈال دیتے ہیں آپ کے اوپر۔ یہی مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بنتا ہے کہ جو لوگ پارو لیتے ہیں 100%، آپ نے اکثر میں نے پاکستانیوں کو دیکھا، اور یہ آپ نے سوال کر لیا تو میں لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ یہاں پر میں نے بہت زیادہ یعنی اندھا عملہ رواج جو اسی چیز سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹیپیکل کیس ہوتا ہے کہ کسی وکیل یا خستور کے وہ پاس جاتے ہیں
اس نے اپنی فیس لے لینی ہے اور اس نے ان کو بتانا تک نہیں ہے یہ چیز نا کہ اگر آپ دکان ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے وہ بنا ہوا کہ آپ 100% پارو لے لیں تو آپ اپنا 1 سال آپ نے وہ پروسیس چلانا ہے. وہ 1 سال چلانا ہی چلانا ہے. اس کا مطلب ہر کسی نہیں کہ پیپروں میں شو کرنا ہے. وہ ڈفرینٹ طریقے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دکان چلتی رہی یا نہیں چلتی رہی. مالک کا کلیئر کس سے مالک لیتا رہا اس نے اپنی ڈکلریشن کرنی ہے. یعنی کہ وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس سے وہ کنیکٹڈ کرتے ہیں تو اس لیے ان کو پتہ چلتا ہے. اسی لیے 2 سال لگ جاتے ہیں. ہمارے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جب انہوں نے دیا تھا تو 2 ماہ بعد واپس لے لیتے نا, ہم تو ادھر نہیں تھے نا. نہیں, وہ 2 سال بعد جب آڈٹ ہوتا ہے سارے اداروں کا تب سے جب ڈیٹا آپس میں کراس ہوتا ہے انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ مالک تھا اس وقت, اس کو تو پیمنٹ ندیم بیگ صاحب نے کرنی تھی لیکن اس کو تو پیمنٹ وہ علی اکرم کر رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ وہاں سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ تو یہاں پر رہے نہیں, آپ نے تو یہ کام نہیں کیا 1 سال, اب وہ پیسے واپس کریں. آپ جب پارو 1 ساتھ لے رہے ہو ممکن آپ نے 12 یا 15 ہزار لی ہو تو 2 سال بعد ہو سکتا ہے آپ خود دوبارہ بے روزگار ہو گئے ہو. اب وہ 15 ہزار جو لی تھی وہ ناجائز ڈکلیئر کر دیں گے, اس کو کہتے ہیں اندبید ہو, کوبر اندبید ہوئی تھی, ناجائز آپ نے لی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ وہ بولیں گے 20% اور دیں فائن کے طور پر. ہاں, اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ چلیے اب میں دینا تو چاہتا ہوں, ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوگی, میں 50 یورو کر کے دے دوں گا. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سیپے کا یا ہتھیندہ کا جس نے وہ 10 قسطیں کرتے ہیں ماجوریا جگہ پہ سے 10 سال کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ 40% ایک ساتھ لیں گے, 60% کے اوپر آپ کی قسطیں کریں گے, وہ بھی 10 ہو سکتا ہے وہ 10 جو 1000 یورو کی ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے, کیونکہ اگر آپ کا ہتھیندہ یا ہتھیندہ کے ساتھ تو نہیں اتنا جتنا سیکورٹیداد سوشل کے ساتھ اگر آپ کا دیودا ہو تو آپ پھر آیوداس یا پارو یا پینشن سے محروم ہوتے ہیں جب تک آپ اس کا وہ کھاتہ کلیئر نہیں کریں گے. اس کا مطلب کہ اگر کوئی بندہ آیودا یا پارو یا ارتے پہ ہے تو وہ اگر بتاتا بھی ہے تو اس کو 15 دن کے اندر واپس آئے گا تو وہ کنٹینیو ہو جائے گا, لیکن اگر وہ 15 دن سے زیادہ رہتا ہے تو اس کی کینسل ہو جائے, یہ بند ہو جائے گی. ارتے کا یاد رکھیں جو پچھلا سپتمبر, یہ نہیں اس سے جو پچھلا سپتمبر گزرا تھا نا, تو کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں تھے, لیکیدیس نہیں تھی, تو گورنمنٹ نے آپ کی پارو والا جو تھا نا کیا, جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ, بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گریل تندوری روسٹ, چکن اور مٹن ٹکا, سبزیاں اور تڑکے والی دالیں, رس ملائی اور فالودہ. قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا. سمجھانے کے لیے آپ کا جو پارو والا اکاؤنٹ تھا نا اس کو اوپن کیا ہوا ہے. آپ کو جو پیمنٹ وہاں سے وہ پارو کے ذریعے وہ دے رہے ہیں, تو وہ شرط یہ ہے کہ پارو والا بندہ تو یہاں پر کام تلاش کرے, وہ پاکستان کیا کر رہا ہے, تو وہ اس سینس سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے تو کام کر رہے ہیں نا, گورنمنٹ آپ کو پیمنٹ کر رہی ہے, آپ کا یہاں پر رہنا لازمی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے اطلاع دینا آپ کے لیے مسٹ ہوگی. آپ اطلاع نہیں دیں گے آپ وہ ایودا بھی لے رہے ہیں تب بھی نہیں جا سکتے, کیونکہ ایودا کے لیے شرط ہوتی ہے کہ آپ اسپین میں رہ رہے ہیں. یہ فرض نہیں تھا اسٹیٹ کے اوپر, وہ آپ کی ہیلپ کر رہی ہے کہ آپ اسپین میں رہ رہے ہیں. اگر آپ یہاں پر نہیں رہتے تو آپ کو واپس لے سکتے ہیں. یعنی اس میں کسی صورت میں پاکستان نہیں جانا چاہیے, اس کو کنٹینیو رکھنا. آپ نے اطلاع دینی ہے. صحیح. دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں. عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان. ہمارا رابطہ نمبر 6438465515. بہت شکریہ ناظرین محترم, بہت ہی اہم موضوع تھا اور ہمارے اکثر دوستوں کا یہ سوال ہوتا تھا اس ضمن میں, تو آج یہ بہت ہی واضح طور پر جو ہے حسنات ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے. تو اب احتیاط آپ پر لازم ہے ورنہ آپ کسی بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں. تو ناظرین محترم میں حسنات ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ سے جو ہے وہ خاص درخواست کروں گا کہ آپ اپنے جو ہے وہ سوالات ہمارے کمنٹ باکس میں لازمی لکھا کریں. ہمارے چینل کو بھی لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور پروگرام کو دوستوں میں شیئر کریں اگر پسند آئے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ اور حسنات ہاشمی صاحب کو کسی نئے پروگرام کے لیے اس وقت تک اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. تب تک اللہ حافظ.